اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ جو بعد میں آئے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، یعنی جو فوت ہونے والا تو ہو گیا، چلا گیا، سابقون بالایمان، وہ تو سابقہ ہو گیا، چلا گیا، تو جو بعد میں ہیں اولاد وہ کیا کرتے ہیں، وہ تیسرے دن ختم کل کا ختم رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، قرآن فرما رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ مولا مغفرت فرما دے، پہلے میری مغفرت فرما، کیونکہ میں اس کی مغفرت مانگنے والا ہوں، جب میں بخشا جاؤں گا تو اس کی بخشش کی دعا کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آتے ہیں وہ محفل کی تیاری کرتے ہیں، وہ برسی کرتے ہیں۔ برسی کا لفظ تو ہم نے اپنے کلچر کے مطابق رکھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ختم کل قرآن میں ہے، 10واں ہے، بھائی یہ چیزیں، میرے پاس ایک آدمی آیا دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے لگا تو میں نے اسے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا آپ کیونکہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کو دین آتا ہے تو اسی لیے دعوت دے رہے ہیں، اب مجھے یہ مسئلہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں یا ایھا النبی کا جو لفظ آیا ہے، اس کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ذہن بنا سکتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا ایھا النبی، یہ اللہ کو لائق ہے، اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ کے نزدیک ہے۔ تو میں نے کہا پھر قرآن کس کے لیے آیا؟ قرآن تو ہمارے لیے آیا، اور اگر ہم قرآن کی یا ایھا النبی آیت پڑھتے ہیں تو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے نازل کی، اللہ نے فرمایا آپ تلاوت کیا کرو بار بار، یہ زیادہ پڑھا جانے والا قرآن ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو اور بڑے پیار سے پڑھا کرو، اور سننے والوں کو فرمایا کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو چپ ہو جاؤ، تم پہ فرض ہو گیا قرآن سننا، قرآن سنو۔ اور پڑھنے والا کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی اللہ، تو کہنے لگا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، کہ آپ عالم ہیں، قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ جو آپ لوگ ہیں نا، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے سنی، یہ زیادہ بدعت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اردو میں، تو کیا یہ سنت ہے؟ خاموش۔ میں نے پوچھا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے موبائل میں ڈالا نہ، گھڑی اپنا اس نے وال بینڈ گھڑی پہنی ہوئی تھی، تو کہنے لگا کہ اس وقت 12 میں یا 12 سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے؟ پھر میں نے کہا یہ جو آپ نے موبائل ڈالا ہوا جیب میں، یہ سنت ہے؟ اب آپ کے گھر میں چلتے ہیں، آپ کا گھر کا فرش کیسا ہے؟ کہتا ہے چپس لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا چپس سنت ہے؟ پنکھے لگے ہوئے ہیں، پنکھے سنت ہے؟ چھت لینٹر ڈلا ہوا ہے، چھت سنت ہے؟ میں نے کہا یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اس کا ڈیزائن جو یہودی طرز کا ہے، یہ سنت ہے؟ آپ اردو میڈیم اسکول پڑھے ہوئے ہیں، یہ سنت ہے؟ انگلش میڈیم پڑھے ہوئے ہیں، یہ سنت ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ اسکول تھے ہی نہیں، اسکول تو ایک ہی تھا، وہ اصحاب صفا والی جگہ، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب علیہ السلام ذرا اپنے حجرے سے باہر نکلے اور ان اصحاب صفا کے پاس بیٹھے اور ان کو دیکھیں، ان کی دل جوئی کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، وہ آپ کے جاننے والے ہیں، وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو وہ کس طرح کی تعلیم؟ نبی علیہ السلام نے ظاہری تعلیم دی جو شریعت ہے اور قرآن ہے، اور ان کو آقا علیہ السلام نے تزکیہ نفس کی تعلیم بھی اور باطنی تعلیم بھی دی، فیض بھی منتقل کیا۔ اور پھر وہ اٹھ کے بھاگنے لگا، تو میں نے اسے کہا بھائی آپ میری بات تو سن لو، ابھی تو میں نے چند چیزیں پوچھی ہیں،
جس طرح آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے، کیا وہ طریقہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے؟ آپ کا جو کچن ہے، جو گیس چل رہی ہے، وہ آقا علیہ السلام کے زمانے کی سنت ہے؟ آپ آجیں ذرا اسی جگہ پہ جو صحیح سنت ہے، بدعت کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب لوگ پڑھے ہیں نہیں، لوگوں کو پتا ہے نہیں، 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے جاتے ہیں اور ان کو کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی آپ ہمارے عالم ہیں، آپ میر ہیں، فلاں ہیں، تو آپ دین کا کام کیا کرو۔ اور وہ ابھی ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کورس نہیں کیا اور پریکٹس نہیں کی، وہ ذمہ دار ہے، 4 دن یا 5 دن کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے اور جا کے کلینک کھول لے اور کہا جائے کہ آپ کسی کی آنکھ کا آپریشن کرو، تو کیا کرے گا؟ آنکھ کا آپریشن کرے گا؟ بول بھی دے، کیا کرے گا؟ اگر اس نے کر ہی لیا تو کیا کرے گا؟ خراب کر دے گا۔ جو 4-5 دن کسی کافرے کے ساتھ، کسی دیندار ایسے روپ ڈالے ہوئے لوگوں کے ساتھ اگر وہ رہتا ہے اور آگے کتاب پکڑ کے دین کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے ایمان میں گھر کرے گا، تو اور کیا کرے گا؟ اسی لیے تو معاشرے میں سدھار نہیں پیدا ہو رہی، اسی لیے تو معاشرے میں خرابی ہو رہی ہے کہ جی اس نے سال لگایا ہے، وہ سال لگایا ہے تو بڑے پھرنے میں لگایا ہے۔ کاش کے کسی ولی کامل کے پاس بیٹھ کے میرے رب کے جو قرآن عشق کی نظر سے، عشق کی توجہ سے، باطنی توجہ سے وہ پڑھتا تو اس کو پتا چلتا کہ میرا سینہ اب پاک ہو چکا ہے، اب مجھے شرع کے اصول بھی آ گئے ہیں، طریقت کے اصول بھی آ گئے ہیں، دونوں اصول آ جاتے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جی پھر ہم نے تو یہی پڑھا۔ میں نے کہا آپ نے جو پڑھا ہے وہ صحیح نہیں پڑھا۔ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو ٹیچر کے پاس پڑھتا ہے، جیسا ٹیچر ہے ویسا رنگ بچے پہ چڑھ جاتا ہے۔ چند دن پہلے ایک ورکشاپ تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک ٹیچر سے بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ سورج کیسے بنا، وہ یہ لٹکا ہوا کیسے ہے؟ اب ٹیچر کو بتانا نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ خاموش رہو، تو اتنے بڑے بڑے سوال کر رہا ہے۔ اب اس کو اگر سوال کا جواب آتا ہوگا تو بتائے گا نا ٹیچر۔ تو اگر ٹیچر ہی کسی کام کا نہیں تو پھر بچہ کس کام کا بنے گا؟ اگر استاد ہی اچھا نہیں ہے، اگر اس کا جو علم دینے والا ہے دین کا، شریعت کا، وہی اچھا نہیں ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، ادھر میں نماز پڑھنے گیا تو کوئی مسافر تھا، وہ مسجد میں بیٹھا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب وضو کے فرض کتنے ہیں؟ اس نے کہا 7۔ کون سے اس نے اپنی طرف سے بنا کے کہہ دیے۔ بعد میں نے پوچھا وہ 7 تو نہیں ہے، وہ تو 4 ہیں۔ کہتا ہے میں سفید داڑھی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب اتنے لوگوں کے سامنے اس نے پوچھ لیا تو جتنا مجھے آتا ہے میں نے اتنا ہی بتانا تھا۔ میں نے کہا آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری بات اپنی طرف سے بنا کے بتائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو یہاں جو ختم کن، ختم دسواں، اصالہ ثواب کی محفل، یہ ہم نے اپنے کلچر کے حوالے سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہے یہ سنت لیکن نام اپنے کلچر کے حوالے سے رکھے ہوئے ہیں۔ عربی میں قمیص کو کیا کہتے ہیں، شلوار کو کیا کہتے ہیں، یہ عربی کے لوگوں کو پتا ہے۔ ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے یہ پنجابی ماحول ہے، اردو ماحول ہے، ہم نے اسی زبان کے جو نام سیکھے ہیں وہی بولنے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہے یہ وہی لیکن نام اس کا اور ہے۔ سنسکرت زبان میں اور ہے، پشتو میں اور ہے، سندھی میں اور ہے، ہندی میں اور ہے، یہ نام اپنے اپنے ملکوں کے ہیں۔ تو اب کہا جائے کہ وہی نام ہونا چاہیے، نہیں بھائی یہ تو جیسے جیسے اللہ کی طرف سے الہامی زبانیں عطا ہوئی، اللہ نے خود سکھا دیے اور اس طرح کے نام رکھ لیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ اصالہ ثواب کی محفل کروایا کرو۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان،
اور دعا مانگا کرو کیا؟ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. تو کیسے ہوگا؟ جب ہم گیدرنگ کریں گے، اکٹھ کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، وہ وضو کر کے آئیں گے، ہم کھانا بنائیں گے اور ہم فروٹ رکھیں گے، پانی رکھیں گے. ہر چیز کا ایک ایک ثواب ہے، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے.